علی کو فتح بدر و حنین کہتے ہیں علی کو فتح بدر و حنین کہتے ہیں حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں وفا کی منزلیں آخر کا نام ہے عباس وفا کی منزلیں آخر کا نام ہے عباس کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں علی کو فتح پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اللہ نے کچھ ایسے سوارے ہیں محمد اللہ نے کچھ ایسے سوارے ہیں محمد جنت میں بھی ہر شخص کو پیارے ہیں محمد احسن در زہرا پائے جبریل
نہیں آتا تو زندگی کا سلیقہ کبھی نہیں آتا تو زندگی کا سلیقہ کبھی نہیں آتا او حنین و خیبر و خندق کے مار کے ہیں گواہ حنین و خیبر و خندق کے مار کے ہیں گواہ پیام فتح بغیر علی نہیں آتا اگر زبان محمد والے محمد صلی اللہ بارے دیگر صلوات مودت جسے کھولا نہ گیا تھا رمزِ مودت جسے کھولا نہ گیا ایمان کے کوہر تھے جنہیں رولا نہ گیا میزان شفاعت میں صبا مال تلے میزان شفاعت میں صبا مال تلے ایک عاشق عزا تھا جسے تولا نہ گیا تھا رمزِ مودت جسے
وصف علی رقا دماغ سے بانیان مجلس کے جو مرحومین ہیں وہ شہداء لاڑکانہ، شہداء بالاچینہ اور شہداء ملت جعفریہ، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان سب کے لیے مل کر ایک فاتحہ. میں گو
ہوتے تھے قبر میں جو کٹائے ہوئے گئے یہ وقت وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے تلے عابد سے بانو کہتی تھی مہلت کا لے کچھ خاک پاک لے لو کے صغرا علی کچھ خاک پاک لے لو کے صغرا علی اے کربلائے سرور دلگیر الوداع اے قاتل گاہ حضرت شبیر الوداع اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع کیا غم نصیب ہے یہ نواز رسول کیا غم نصیب ہے یہ نواز رسول تم نے مجاور نہ ہمارے قبو کے چہلوں جو کربلا میں بہتر کلام کے چند اشعار مولا حسین کے مسائل کہتا تھا مت سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا شمر کہتا تھا مت سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا اور کیسی غربت تھی ابن زہرا پر ارے دیکھتی تھی سکینہ یہ منظر ارے میرے ہاتھوں میں شہ کی داڑھی تھی ارے میں رلاتا رہا اسے ہنس کر اور لاش عباس بھی تڑپنے لگی ارے جب تماچا حسین کو مارا شمر کہتا تھا مت سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا اور ہاں وہ لمحہ عجیب تھا مختار ارے میرے ہاتھوں میں تیز تھی تلوار ارے کند ہو جاتا تھا میرا خنجر میں نے یوں بھی کیے تھے تیرا وار ارے مجھ سے کٹتا نہ تھا گلا اس کا اس کی ماں نے تھا ہاتھ رکھا ہوا شمر کہتا تھا مت سنو مختار میں نے کیسے حسین کو مارا
رہی تھی بہن کھڑی اس کی، ارے محنتیں کر رہی تھی ہر ایک کی، اور کہہ رہی تھی نہیں چلاؤ چھری، ارے اس نے ستر قدم سے کٹتے ہوئے اپنے بھائی کا خود گلا دیکھا۔ شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا، اور اس نے دیکھا جب آ گئی زینب، ارے مجھ سے شبیر رو کے کہنے لگا، ارے شمر جانے دے اس کو خیمے میں، ارے اپنا خنجر چھپا لے اس سے ذرا، ارے اپنا خنجر چھپا لے اس سے ذرا، اور شمر زانو ہٹا لے سینے سے، ارے واسطہ ہے تجھے محمد کا۔ شمر کہتا تھا مت سنو مختار، میں نے کیسے حسین کو مارا۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ مل کے درود پڑھ دیجیے محمد والے۔ ہمارے مولا یہ معجزہ بھی دکھا رہے ہیں، ہر بئی پر ہمارے مولا یہ دکھا رہے ہیں کہ لاکھوں افراد کی جگہ پر کروڑوں زائر سما رہے ہیں، کہ لاکھوں افراد کی جگہ سما رہے ہیں۔ یہ ماتمی ہے شہ خدا کے جو کر کے ماتم لگا کے نعرہ، یہ ماتمی خدا کے جو کر کے ماتم لگا کے نعرہ، خود اپنا اور دشمن علی کا جہاں
کو شجرہ بتا رہے ہیں، خود اپنا اور دشمن علی کا جہاں کو شجرہ بتا رہے ہیں، یزید سے بڑھ کے تو نہیں ہے، یہ کیسے روکیں گے شے کا ماتم، یزید سے بڑھ کے تو نہیں ہے، یہ کیسے روکیں گے شے کا ماتم، یہ ہاتھ میرے ہے سینہ میرا، یہ ہاتھ میرے ہے سینہ میرا، یہ مفت کیوں دل ملا رہے ہیں، یہ ہاتھ میرے ہے سینہ میرا، یہ مفت کیوں دل ملا رہے ہیں، یہ گھاٹ پر تھا عجیب منظر کہ شامی اٹھ اٹھ کے گر رہے تھے، ایک میتھمیٹیکل مصرع ہے، یہ گھاٹ پر تھا عجیب منظر کہ شامی اٹھ اٹھ کے گر رہے تھے، سمٹ کے لاکھوں صفر ہوئے تھے، سمٹ کے لاکھوں صفر ہوئے تھے، تھا شور عباس آ رہے ہیں، سمٹ کے لاکھوں صفر ہوئے تھے، تھا شور عباس آ رہے ہیں، بطور خاص شعر آخری شعر، یہاں ہے کم سن چراغ سرور، وہاں پر 9 لاکھ ہے گھٹائیں، یہاں ہے کم سن چراغ سرور، وہاں پر 9 لاکھ ہے گھٹائیں، چمک کے شمس ضحیٰ کی صورت، گھٹاؤں کو یہ گھٹا رہے ہیں، چمک کے شمس ضحیٰ کی صورت، گھٹاؤں کو یہ گھٹا رہے ہیں، نہ میرا لاشا اٹھائیے گا، یہ
یہ غازی کی التجا تھی کاظم نہ میرا لاشا اٹھائیے گا یہ غازی کی التجا تھی کاظم بجائے لاشے کے شاہ والا علم کو دریا سے لا رہے ہیں بجائے لاشے کے شاہ والا علم کو دریا سے لا رہے ہیں أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سید الوسیعین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ على العالمين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام حضرت اعلیٰ نصیب الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان امام شناسی ہے، اور اس کے لیے ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث کا سہارا لیا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان کے لیے نہ نبوت آئی ہے، نہ رسالت آئی ہے، نہ وہ دین اسلام کو پہچانتا ہے اور نہ وہ توحید کا پابند ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ امام در حقیقت وہ باب ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے۔ اگر کوئی باب ہی کو نہ جانتا ہو، دروازے کو ہی نہ پہچانتا ہو، تو پھر آپ داخل کیسے ہوں گے؟ لہٰذا یہ رسالت کے لیے بھی باب ہے کہ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور اسی طرح سے دین کے لیے اللہ نے جو باب قرار دیا وہ امام کو قرار دیا۔
اگر آپ امام کی معرفت ہمیں حاصل نہ ہو، ہم امام کو صحیح پہچانتے نہ ہوں، کیونکہ امام ہی کی معرفت در حقیقت اللہ کی معرفت ہے، امام کی معرفت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم نے عرض کیا کہ اس کے لیے کہ ہم عارف علی ہو جائیں، ہم عارف حسن ہوں، ہم عارف حسین ہوں، اس کے لیے ہمیں ان کی سیرت طیبہ سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ جس چیز کو ہمارے لیے نمونے کے طور پہ پیش کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ علی تو نہیں بن سکتے، آپ حسن تو نہیں بن سکتے، نہ علی پہلے کوئی تھا نہ علی بعد میں کوئی ہوگا، لیکن آپ علی کے نقش قدم پہ چل کے عارف علی تو بن سکتے ہو۔ عارف علی ہی وہ ہے کہ جب انسان عارف علی ہوتا ہے تو پھر عارف پیغمبر ہوتا ہے اور پھر عارف خدا ہوتا ہے۔ اگر علی کے علاوہ کوئی دروازہ ہوتا تو خدا اس سے آشنا کراتا، اس کی معرفت کو واجب قرار دیتا۔ اگر اہل بیت کے علاوہ کوئی راستہ اللہ تک جاتا تو پھر خداوند متعال اس دروازے کی معرفی کرتا، تعارف کراتا آپ کے لیے، لیکن کوئی ایسا دروازہ نہیں تھا، صرف اہل بیت ہی وہ دروازہ ہے۔ اور اہل بیت تک پہنچنے کے لیے ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم عارف علی نہیں ہو سکتے، اور عارف علی ہونا ضروری ہے عارف خدا کے لیے۔ تو اگر ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی ہم سیرت طیبہ پہ عمل نہ کریں، ان کو بعنوان رول ماڈل کے قبول نہ کریں، قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اگر کسی کو میں دوست رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، کسی کو قبول کرتا ہوں، لیکن اگر اس کے نقش قدم پہ نہ چلوں، میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اگر اپنے والد سے جتنی بھی محبت کرتے ہوں، اگر آپ ان کی سیرت پہ نہ چلیں تو آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ اپنے معلم کی بات پہ عمل نہ کریں تو آپ سن تو سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں، ان سے محبت بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں یہ کام، لیکن آپ در حقیقت ان کے عارف نہیں ہو سکتے اور ان کے ذریعے سے آپ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ ترقی کا تعلق ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو کہ اگر آج ہم نے ترقی نہ کی، آج ہم اٹھ نہ سکے اس طرح سے، ایسی بات بھی نہیں ہے، جن لوگوں نے ترقی کی ہے وہ آپ ہی کا مکتب ہے، لیکن یہ کم ترقی ہے۔ ہم نے عرض یہ کیا، اہل بیت کو خداوند متعال نے خزانہ الہی قرار دیا ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے کہ اہل بیت کو اللہ نے کیا کچھ دیا، اور یہ انہیں جو کچھ دیا ہے اس وجہ سے دیا ہے تاکہ وہ ہم تک پہنچے، وہ ہمیں دیں، ان کے توسط سے ہمیں دیا ہے، یعنی در حقیقت وہ وسیلہ ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ وہ سب میں یہ چیزیں بانٹنا چاہتا تھا، وہ اپنے خزانے سب کو لٹانا چاہتا ہے۔ توجہ کی، آیا ہم نے اہل بیت سے وہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے، کیونکہ اللہ نے اہل بیت کو بعنوان امین کے قرار دیا ہے، ان کو وسیلہ قرار دیا ہے کہ وہ آئیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں اس خزانے کو دینا چاہتا تھا، تم اگر مجھ سے آشنا ہو گئے تو کائنات کا ہر خزانہ تمہارے پاس ہے۔ وہ جو مولا حسین نے فرمایا ہے کہ پروردگارا، جس نے تجھے پا لیا تو اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا تو اس نے پایا کیا ہے، اس لیے کہ ہر خزانہ تجھ سے نکلتا ہے، جیسے ہم نے عرض کیا۔ اور یہ جتنے بھی خزانے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں۔ قدردانی کرنی چاہیے ہمیں ان ماؤں کی، ان آباء و اجداد کی جنہوں نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کیا اور ان سے وابستہ کیا۔ تو امامت کے سلسلے میں ہماری گفتگو یہاں پہ پہنچی تھی کہ امام کی شناخت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ آج ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ جو امامت ہمارے پاس ہے، جو امام ہمارے پاس ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم امام کو مانتے ہیں وہ بھی امام کو مانتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ہم اس امام کو مانتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہے۔ توجہ کی، وہ اس امام کو مانتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے نہیں بنایا۔ نہیں،
ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ امامت صرف ہے ہی ہمارے یہاں، یعنی امام ہے ہی ہمارے پاس، اور کسی کے پاس امام، یعنی امامت ہمارے پاس ہے سر فقط۔ امام ہے کیا چیز اور امام ہوتا کون ہے؟ امامت کا ایک نہایت ہی وسیع موضوع ہے۔ ہم نے عرض کیا ہم اگر تسلیم بھی کر لیں کہ ان کے پاس کوئی امامت موجود ہے، ان کا کوئی امام ہے، اگر ان کا کوئی رہبر ہے بھی، انہوں نے اپنے رہبر کو فروع دین میں بتایا ہے، حالانکہ ہمارا رہبر جو ہے وہ اصول دین میں ہے۔ امامت فروع دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں پڑھیں جب چاہیں نہ پڑھیں، توجہ کی نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے کہ جب چاہیں پڑھیں جب چاہیں نہ پڑھیں، نہیں، امامت گہرا مطلب ہے بہت زیادہ، یہ اصول دین میں ہے۔ آپ توحید کو ہر ایک کو ماننا پڑے گا، توجہ کریں، یعنی ہر ایک کی رگ رگ میں توحید موجود ہے، چاہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، اس سے تعلق نہیں ہے، ماننا نہ ماننا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک لحظے کے لیے بھی توحید سے رابطہ منقطع ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید سے رابطے کا منقطع ہونا یعنی فنا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ میں مثال دوں، اللہ تعالیٰ خالق ہے ہمارا، خالق کا مخلوق سے رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مخلوق ایک لحظے کے لیے بھی خالق سے جدا ہو جائے، نہیں ہو سکتی، یہ لاکھ بھی چاہے ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ رابطہ ذاتی ہے، اس کا وجود ہی خالق سے وابستہ ہے۔ آپ توجہ کریں، میں مثال دیتا ہوں، یہ جو میرا کلام ہے میں اس کا خالق ہی تو ہوں، میں اسے خلق کر رہا ہوں اپنے ارادے سے، جب چاہوں گا روک لوں گا۔ آپ توجہ کریں، یعنی میں نے جیسے ہی ارادے سے زبان کو بند کیا، اس کا وجود ختم۔ آپ نے توجہ کی، یہ میرے بغیر کچھ نہیں ہے، یعنی جب تک میں نہیں آیا تھا، میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور جیسے ہی میں اپنے ارادے سے زبان روک لوں، یہ نابود ہو جائے گا۔ یہ میرے بغیر کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میری وجہ سے ہے، میرا کلام، میری لکھائی، توجہ کیا آپ نے، میرے خیالات جو میرے ذہن میں اٹھتے ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ وہ میں ہوں، میں جیسے چاہوں بنا دوں، جب چاہوں بنا دوں، کیونکہ خالق ہوں میں، خالق اسی کو کہتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہو جا، میں بھی خالق ہوں اپنے خیالات کا، جب چاہتا ہوں بنا دیتا ہوں، اور جیسے ہی توجہ ہٹاؤں یہ سارے خیالات نابود ہو جاتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنا رابطہ خیالات سے ہٹاؤں، یہ سب کے سب نابود ہو جائیں گے۔ خدا بالکل ایسے ہی ہے، اگر ایک لحظے کے لیے بھی توجہ مخلوق سے ہٹا لے، مخلوق سے ہٹا لے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا بھی تو ہمارے پر توجہ ہی نہیں ہے، خدا تو ہمارے بارے میں ایک لحظے کے لیے بھی توجہ، آپ کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ اس کی توجہ آپ کی طرف ہے، جبھی تو آپ باقی ہیں، جبھی تو آپ گفتگو کر رہے ہیں، جبھی تو آپ زندہ ہیں، ورنہ لوسٹ ہو جائے، یعنی یہیں پہ انتقال ہو جائے، یہیں پہ ختم ہو جائے۔ ایمان بالکل اسی طرح سے ہے، ایمان بالکل اسی طرح سے۔ ابھی ہم بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے امام کو وہ وجود عطا کیا ہے کہ کائنات میں کسی کو وجود عطا نہیں کیا، اسی لیے یہ اصول دین میں آیا ہے، اسی کی وجہ سے بقائے کائنات ہے، اسی کی وجہ سے، یہ عام امام نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا، ایک توجہ کریں، جو ستون ہیں مختلف امامت کے، اور جو امام ہمارے پاس ہے کائنات میں، اللہ نے یہ امام کسی کو بھی عطا نہیں کیا، پوری دنیا ایسا امام بنا بھی نہیں سکتی، مل کے بھی نہیں ڈھونڈ سکتی، کوئی ہو تو ڈھونڈے گی، یعنی ہے ہی نہیں تو ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ ڈھونڈی وہی چیز جاتی ہے جو ہو۔ کائنات میں علی جیسا کوئی امام ہے نہیں، امام حسن جیسا کوئی امام ہے نہیں، پیدا ہو بھی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا کہ علی جیسا نہ پہلے کوئی تھا نہ بعد میں قیامت تک کوئی بھی، وقت کا توجہ کریں، علی جیسا نہیں ہو سکتا۔ ایک جو خصوصیت امامت کے پاس ہے، جو ہمارے امام کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دین میں اس کا مرجع ہونا ہے، یعنی آپ جب بھی دین کی طرف جائیں گے اسی سے لیں گے، اسی کے پاس جائیں گے، اسی سے سوال کریں گے، وہ سوال توحید کا ہو
وہ سوال عدالت کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نبوت کا ہو، وہ فقہ کا ہو، وہ کسی بھی مسئلے کا ہو، آپ اس کی طرف جائیں گے۔ مرجعیت دینی ہے اس کے پاس، اور یہ کیونکہ وارث ہے پیغمبر کا، اس نے پیغمبر سے سب کچھ لیا ہے، یہ آگے پہنچائے گا، یہ جو آگے پہنچائے گا اور یہ لے گا۔ کل ہم نے عرض کیا تھا اس کے لیے عصمت ضروری ہے، عصمت کی ضرورت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمارے امام معصوم کیوں ہیں؟ اور کسی کا بھی امام معصوم نہیں ہے، یعنی لے سکتا ہے لیکن یہ یقین نہیں کر سکتا کہ جو لیا تھا وہ پہنچایا بھی ہے یا نہیں۔ ہمارا امام معصوم ہے، عصمت بتاتی ہے جو لیا تھا وہی پہنچایا ہے، جو کہ اس لیے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ جو پیغمبر سے لے اور سب کچھ لے محفوظ بھی اسی طرح کرے، اسی طرح پہنچائے۔ یہ مرجعیت دینی ہے۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ کوئی بھی ایک شخص بھی، تمام صحابہ میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کر سکا، 14 میں سے ایک بھی یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ اس نے پیغمبر سے ساری تفسیر لے لی، تو پھر قرآن بتائے گا کون؟ قرآن سمجھائے گا کون؟ پیغمبر نے کسے کوئی ایک صحابی کھڑا ہو جائے، کسی ایک صحابی کا نام لیں جو یہ کہے کہ پیغمبر نے ساری تعلیم مجھے دی تھی، کوئی نہیں ملے گا۔ قرآن کے لکھنے والے ملیں گے، سمجھنے والے نہیں ملیں گے، قرآن کو بیان کرنے والے نہیں ملیں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھ لیا کسی نے یہ دعویٰ کیا بھی نہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھ لو، یہ دعویٰ نہیں کیا کسی نے۔ کیوں یہ دعویٰ نہیں کیا؟ اس لیے کہ لیتے تو پہنچاتے، جو کہ یعنی یہ چیز کسی کو نہیں دی پیغمبر نے، یہ صرف مولا کائنات کے پاس تھی۔ اس لیے آپ نے کھل کے یہ بات کی سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک کی بات ہمارے پاس موجود ہے۔ آج کے مسئلے پوچھ لیں، کل کا مسئلہ پوچھ لیں، پرسوں کا مسئلہ پوچھ لیں، قیامت تک آنے والوں کی بات کر لیں، ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اچھا توجہ کریں، ہم نے عرض کیا کوئی بھی مفسر قرآن پیدا نہ ہوا، لہٰذا تفسیر علی کے پاس ہے، قرآن لینا ہوگا تو ان کے پاس ہے۔ آپ فقہ کی طرف جب جاتے ہیں، توجہ کریں، آپ دین کہاں سے لیں گے؟ قرآن سے ہی تو لیں گے، یا قرآن سے لیں گے اور قرآن کی تفسیر پیغمبر کے پاس ہے، یا حدیث سے لیں گے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ قرآن آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس کی تفسیر چاہیے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، یا پھر حدیث سے لیں گے۔ کوئی ایک صحابی کھڑا ہو جائے جو یہ کہے کہ پیغمبر کی ساری حدیثیں میرے پاس ہیں، آپ کو ایک بھی محدث ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی صحابی نہیں ملے گا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ پیغمبر کی ہر حدیث کو میں جانتا ہوں، پیغمبر کی ہر بات کو جانتا ہوں، بلکہ 100 سال تک، توجہ کریں، یعنی آپ کس امام کی بات کرتے ہیں؟ یوں نہیں تھا صرف، یعنی ایک فرق یہ نہیں ہے کہ علی کو اللہ نے بنایا ہے، ان کو اللہ نے نہیں بنایا، نہیں، اس کے علاوہ بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں۔ اللہ نے بالآخر علی کو کیوں بنایا؟ کسی وجہ سے بنایا۔ ہم نے علم ازلی پہ بات کی، ان کے پاس جو کچھ تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا، پیغمبر کی احادیث بھی ان کے پاس ہیں، پیغمبر کی تفسیر بھی ان کے پاس ہے، کوئی محدث نہیں آیا سامنے، نہ کوئی مفسر قرآن تھا، نہ کوئی محدث قرآن تھا۔ اچھا پوچھ بھی لیں کسی سے، کسی کے پاس حدیث نہیں تھی۔ 100 سال تک پیغمبر کی احادیث پہ پابندی لگا دی گئی، تو جب حدیث پہ پابندی لگا دی تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیسے پڑھتے تھے؟ آپ کے پاس تو پیغمبر کا کردار ہے ہی نہیں، پیغمبر کی سیرت ہے ہی نہیں، آپ کو کیا پتا کہ پیغمبر ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے یا پیغمبر ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے؟ پیغمبر کھانا کیسے کھاتے تھے؟ پیغمبر سوتے کیسے تھے؟ کیونکہ جتنی بھی حدیثیں تھیں ان پہ پابندی لگا دی گئی، 100 سال تک دین پہ پابندی لگا دی گئی۔ اچھا، نہ قرآن آپ کے پاس، کہنا کافی نہیں ہوتا کہ حسبنا کتاب اللہ، اسے ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنی بات پہ قائم بھی ہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے تو قرآن کافی ہے تو پھر اس پہ قائم رہتے، پھر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ ہماری زبان میں تو مرد اسے کہتے ہیں جو اپنی بات پہ، اسی لیے پیغمبر نے اسی لیے پیغمبر ہر ایک کو پہچانتے تھے، اسی لیے پیغمبر نے بھی جملہ وہی استعمال کیا۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ لَأُوتِيَنَّ رَایَةً
غدیر کی بات پہ بھی قائم رہ جاتے تو کافی تھا. توجہ کی، آپ نہ اس سے پہلے والی بات پہ قائم رہے نہ غدیر کی بات پہ قائم رہے. یعنی آپ وہ ہیں جن کی ہر بات الگ ہے. آپ ہمیشہ قول سے پھر جاتے ہیں، بات کرتے ضرور ہیں لیکن اس کے وزن کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں. اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ پہلے تولو. توجہ کیا آپ نے، پہلے تولا کریں کہ بات کیا کر رہے ہیں. آج یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ جی ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے. جو قرآن کو سمجھ نہ سکے، جو قرآن کو صحیح پڑھ نہ سکے، وہ قرآن کی تفسیر کیسے کرے گا؟ وہ قرآن کو پیش کیسے کرے گا؟ اور کر بھی نہیں سکے. آپ یقین کیجئے، اسی وجہ سے جب بھی لوگ آئے پیغمبر کے جانے کے بعد کہا ہمیں یہ بتائیں، ہمیں وہ بتائیں، آپ ہمارے ہاتھی ہیں، آپ نے ہدایت کا بیڑا اٹھایا ہے، آپ ہمارے ہاتھی ہیں، مجھے یہ بتائیں. آپ یقین کیجئے خلافت اپہج ہو گئی تھی، مجبور ہو گئی تھی، کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا، پریشان ہو گئے تھے. اسی لیے ہاتھ جوڑ کے عوام سے کہتے ہیں اِنَّ لِیَ الشَّیطَانَ یَعْتَرِینِی، لوگوں چھوڑو بھی مجھے، لوگوں چھوڑو مجھے، میرے پیچھے تو ایک شیطان لگا ہوا ہے، میں خود سے نہیں آیا. توجہ کیا آپ نے، میں خود سے نہیں آیا. اِنَّ لِیَ الشَّیطَانَ یَعْتَرِینِی، ایک شیطان ہے جو مجھے ہکا کے لے جا رہا ہے، جیسے وہ کہتا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں. اچھا تو پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ پھر جائیں تو کدھر جائیں؟ کہا وَأَنَّ عَلِيٌّ فِيكُمْ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنِّی، آپ علی کے پاس جائیں، وہ مجھ سے زیادہ افضل ہیں. یہ زیادہ ٹائم کی بات نہیں تھی، یعنی 10-15 دن بھی خلافت کو لے کے آگے نہ بڑھ سکے. دعوے کرنا بہت ہے، سیٹ پہ بیٹھنا بہت آسان ہوتا ہے، سب کو بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، اور پھر اترنے کا شوق کسی کو نہیں ہوتا ہے. بیٹھنے کا شوق سب کو ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا، خود کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم جواب نہیں دے سکتے، ہمارے پیچھے تو شیطان لگا ہوا ہے. یا ترینی، وہ مجھے ہکا کے لے جاتا ہے، جیسے کہتا ہے میں ویسے ہی عمل کرتا ہوں. تو پھر آپ بیٹھ کیوں گئے ہیں؟ اترے گا نیچے، اترتے نہیں ہیں. اس لیے کہ جو کرسی کے مزے لے لیتا ہے پھر اسے زمین پہ بیٹھنے کا مزہ. توجہ کیا آپ نے، نہ حق ہی صحیح بیٹھ گئے. ہم نے عرض کیا یہ پہلے کی بات ہے، دوسرے کا آپ نے دیکھ ہی لیا. جب آپ کو کچھ آتا نہیں ہے، جب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں اچھا چلیں ادھر چلیں، ادھر چلے گئے، ادھر بھی یہی مسئلہ تھا. انہوں نے کہا ایک مسئلہ پوچھے نہیں ہوا حل، سیاست کے مسئلے پوچھے حل نہیں ہوتے. پھر آخر یہی کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اس لیے کہ عقیدے کی بات ہو تو علی حل کرتے ہیں، سیاست کی بات ہو تو علی حل کرتے ہیں. ہر بات کو علی نے یہ نہیں کر سکے. پھر پتہ کیا ہوا؟ پھر دین کے ساتھ تماشا شروع ہو گیا، کیونکہ علی تو ہر جگہ ساتھ نہیں ہوں گے سب کے، مشکلات تو پیش آئیں گی. آپ کے پاس نہ قرآن کی تفسیر ہے، نہ آپ کو آتی ہے. اچھا کتاب پھاڑتے ہیں تو یہ کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ یہ دیکھ کے بتاتے ہیں، یہ وہ امام نہیں ہے. توجہ کی، یہ کتاب میں سے پڑھ کے نہیں بتاتے، یہ پڑھ کے آئے ہیں. اللہ نے انہیں بھیجا ہدایت انسانوں کے لیے، جنہیں پڑھا کے بھیجا ہے. دنیا کی ساری کتابیں بھی مٹا دے، اور اگر کوئی کہے کہ جی یہ قرآن پڑھ کے بتاتے ہیں تو یہ تو ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا، یہ پیغمبر کی گود میں قرآن پڑھ رہے تھے. توجہ کیا آپ نے، یہ وہاں پڑھا انہوں نے قرآن. سارے لوگوں نے نماز جب پڑھی ہے، جب نماز واجب ہوئی اور نماز آئی، انہوں نے نماز جب نہیں پڑھی، یہ مکے میں نماز پڑھ رہے تھے. توجہ کی ہے، ابھی تو نماز بھی نہیں آئی تھی، ابھی تو کوئی سجدہ نہیں آیا تھا، ابھی تو طریقہ وضو نہیں آیا تھا. یہ اس وقت نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو امام بنایا ہے. آپ توجہ کریں. پھر کیا ہوا؟ آپ کہاں سے لیں گے اپنا سسٹم؟ وہ دین سے ہی تو لیں گے، یا قرآن یا حدیث. قرآن آپ کو آتا نہیں ہے، حدیث پہ آپ نے پابندی لگا دی. اب میں کیا کریں؟ فقی کیا کرے؟ یہ مفتی کرے تو کیا کرے؟ نہ اس کے پاس قرآن ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ پیغمبر کی تفسیر ان کے پاس ہے، اور نہ اس کے بعد حدیث کا مجموعہ. پھر یہ قیاس کرتے ہیں. قیاس یعنی کیا؟ یعنی اپنے ذہن سے ایک مسئلے کے حل کو پیدا کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں. یعنی دین جو کچھ تھا وہ یا بدعتوں پہ مشتمل تھا یا قیاس آرائیوں پہ مشتمل تھا، اس کے علاوہ دین کچھ نہیں تھا. اسی لیے آپ پوچھیں کہ جی یہ تو بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. کہاں ہیں تو بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے
یہ پیغمبر نے بات نہیں کہی، تو اگر پیغمبر نے بات نہیں کہی تو میں اپنے آپ کو کہوں کہ سنی؟ بھائی سنی تو اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی سنت پہ چلے، اور پیغمبر کی سنت اگر میرے پاس نہ ہو تو پھر میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہلا سکتا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے اگر میرے پاس کردار علی نہ ہو تو پھر شیعہ کیا؟ شیعہ تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے پاس کردار علی ہو، نظریہ علی ہو، سیرت علی ہو، علی کی آئیڈیالوجی ہو، اس کی زندگی علوی ہونی چاہیے۔ جب تک علوی زندگی نہیں ہوگی مہدوی حکومت میں زندگی کر ہی نہیں سکتا، نابود ہو جاتا ہے وہ انسان۔ امام مہدی کو قبول کر ہی نہیں سکتا یہ سسٹم، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے علوی سسٹم میں تبدیل کرو اپنے آپ کو تاکہ یہ مہدوی سسٹم کو قبول کرے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پھر دین تباہ ہو گیا، دین تماشا بن گیا، ساری آرائے جو بھی تھی دین میں وہ اللہ کی نہیں تھی، کوئی بات نہیں، اللہ کا ولی نہیں تھا، اللہ کی تفسیر نہیں تھی، اللہ کی حدیث نہیں تھی، اللہ کی بات نہیں تھی، اللہ کے احکامات نہیں تھے، بدعت حسنہ آپ نے پیش کی، قرآن میں تحریفات آپ نے کی، اور کرنا چاہیے نہ کر سکے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہاں پہ یہ ایک پہلو ہے، امامت سے جیسے ہی ہٹا سسٹم خراب ہو گیا، یہ دین انسانوں کا بن کے رہ گیا۔ دوسری جو خصوصیت ہے امامت میں وہ ہے اس کی سیاست کی، حکمرانی، یعنی حکومت حاکم امام ہونا چاہیے، معصوم ہوگا۔ یہاں پر ہمارے برادران ہم سے مشترک ہیں، رہبر یعنی سیاسی، رہبر یعنی حاکم، امام نہیں جسے اللہ نے منتخب کیا ہو، جسے رسول نے اپنا جانشین بنایا، نہیں جسے ملت چن لے۔ یعنی در حقیقت جمہوری نظام امامت کے مد مقابل ایک نظام اور سسٹم ہے جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے، جو مجموعہ ہے بدعتوں کا، جو مجموعہ ہے قراص آرائیوں کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں اب آپ کو بتاؤں کہ سیاست بھی کیا چیز ہے، توجہ کریں تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ انسان سیاسی کیسے بنتا ہے۔ ہر آدمی سیاسی نہیں ہو سکتا۔ سیاست شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سیاست کی پہلی کلاس کیا ہے؟ سیاست کہتے کس کو ہیں؟ سیاست یعنی تدبیر کرنا۔ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے نفس سے، تزکیہ نفس سے۔ اس کا پہلا قدم ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی کیا؟ یعنی انسان اپنے نفس کی تدبیر کرے، تزکیہ نفس کرے۔ یہ سیاست کا پہلا قدم ہے، توجہ کریں، یہ پہلا قدم ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو پاکیزہ کروں، میں گناہ نہ کروں، میں بااخلاق ہوں، میری روح پاکیزہ ہو، میرا کردار پاکیزہ ہو، میں اپنے نفس کی تدبیر کر سکوں۔ تدبیر کیا چیز ہوتی ہے؟ اب آپ کو بتاؤں۔ تدبیر یعنی یہ کہ جو بھی چیز میری فلاح کے لیے ہے، کامیابی کے لیے ہے، ترقی کے لیے ہے، ارتقاء کے لیے ہے، میں اسے حاصل کروں اور جو نقصان میں ہے اس سے دور ہو جاؤں۔ توجہ کریں، یہ ہے سیاست کا، اسے تدبیر کہتے ہیں۔ آپ کو شوگر ہے تو آپ میٹھا کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ آدمی مدبر نہیں ہے۔ پرنسپل ہوگا اپنی جگہ، کسی مدرسے کا مدیر ہوگا اپنی جگہ، کسی فیکٹری میں مینیجر ہوگا اپنی جگہ، یہ مدبر نہیں ہے، کیونکہ مدبر کہتے ہی تدبیر سے ہے، اور تدبیر یہ ہے جو چیز نقصان دہ ہے تمہارے جسم کے لیے اور تمہاری روح کے لیے اس سے بچو۔ آپ کو اگر بلڈ پریشر ہے، آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، آپ سیڑھیوں پہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ سیڑھیوں پہ نہیں بھاگ سکتے، آپ سیڑھیوں سے تیزی سے نہیں اتر سکتے، آپ اونچائی پر نہیں چڑھ سکتے، آپ پانی کے وزنی گیلن نہیں اٹھا، آپ پابندی کریں، کیونکہ آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ تدبیر یہی ہے، تدبیر کریں نا اپنے جسم کی۔ یعنی ایک جسم کو نہیں سنبھال سکا میں اس پہ اوپر حکومت نہیں کر سکا۔ حکومت اسی کو کہتے ہیں۔ حکومت یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ آپ اپنے جسم پہ تدبیر کریں۔ میں اپنے جسم کا حاکم ہوں۔ حاکم کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو ملک کے جسم کے لیے نفع بخش ہو اسے لوں۔ اگر مجھے شوگر ہے پھر بھی کھاتا ہی رہوں، اس کا مطلب یہ کہ
کرنا آسان ہوتا ہے. یہ ہاتھ ہے میرا, یہ چاہوں تو کھول دو, چاہوں تو بند کر دو. آپ کی ضرورت ہے اجازت کی, آپ کے ارادوں کی ضرورت ہے, مجھے سب کی رائے کی ضرورت ہے نہیں. ملک ایسے نہیں ہوتا, ملک میں بڑی تدبیر لگانی پڑتی ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو میں جب اپنے جسم پہ کنٹرول نہ کر سکوں, یہاں سے حکومت شروع ہوتی ہے, یہاں سے حاکمیت شروع ہوتی ہے. اخلاقیات, توجہ کریں, اخلاقیات پہلا مرحلہ ہے حاکم کا. یعنی یہاں سے وہ بنے گا حاکم جو پہلے مرحلے کو گزارے. جس نے میٹرک نہ کیا وہ کالج میں داخلہ کیسے لے گا؟ آپ دیں گے اسے؟ بھائی کالج میں داخلہ تو ہر آدمی کہے گا میٹرک کا تو سرٹیفکیٹ دے, اور آپ سب کو حاکم ایسی بنا دیتے ہیں. یعنی سب کو ووٹ دے سکتے ہیں آپ, میں سب کو ووٹ دے سکتا ہوں اس لیے کہ مجھے حاکم کے شرائط نہیں پتا اور میں نے پڑھا نہیں, اسی لیے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ. تمہیں اپنے امام کا نہیں پتا, کس کو امام بنانا ہے, کس کو رہبر بناؤ گے؟ جس کو چاہتے ہو بنا لیتے ہو. مگر یہ زبانوں پہ ہوتے ہیں, مگر یہ ملتوں پہ ہوتے ہیں, یہ قوموں پہ ہوتے ہیں. یہ اللہ کا سسٹم ہے, نظام ہے, یہ خیانت ہے اللہ کے نظام کے ساتھ. اس نے تدبیر کیا تمہارے اوپر. حاکم ہر ایک کو نہیں بنا سکتے, ورنہ پھر کیوں ہم دوسروں کو برا کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جاہل کو کرسی پہ بٹھا دیا, تو یہ تو ہر سال ہم بھی کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے, اب ہم بھی کرتے ہیں. یعنی اگر 14ویں صدی سے پہلے, یعنی 1400 سال پہلے کوئی حاکم اسے بنائے جو جاہل ہو تو کوئی بات, ہم اس میں لعنت آج تک بھیج رہے ہیں. اور اگر یہی کام ہم کرنے لگے 1400 سال کے بعد بھی, ہم نے پوچھا ان سے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اخلاقیات کا؟ اخلاقیات کی تو وہ یہاں بیٹھ کے دھجیاں اڑاتے ہیں, اخلاقیات کی تو دھجی وہاں اڑاتے ہیں. امام نے یہی جملہ کہا تھا, یزید کی بات کرتے ہو, شارب الخمر, یہ شراب پیتا ہے, یہ یہی معیار بتایا امام نے. یزید مجھے کہہ رہا یزید کی بیعت کر لوں. شارب الخمر, یہ تو پہلے قدم پہ فیل ہے. جو پہلے قدم پہ فیل ہو جائے وہ حاکم نہیں بن سکتا. اور سنو, میں ہی نہیں, اس نقطے کو جو مجھ جیسا ہوگا وہ بھی سمجھے گا. اس لیے فرمایا وَمِثْلِي لَا يُمَايُ مِثْلَهُ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. تو اگر ہم نے اپنے وقت کے یزیدیوں کی بیعت کر لی ہو تو ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں. مثل حسین, یہ فیصلہ حسین ابن علی کا ہے, اس لیے جدا کیا, کریکٹر کو جدا کیا جائے, اس لیے کہ عمل سے پہچان نہیں. بہت ساری جنگیں ہم نے عرض کیا, بہت سارے امتحان لیے جاتے ہیں لوگوں سے. پیغمبر سے لوگ کہتے تھے آپ یہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں, آپ وہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں, یہ کیا کیا آپ نے کہ جی ابھی تک علی کو بھیجا ہی نہیں. آپ نے دیکھ لیا, ہم آپ سے کل سے کہہ رہے تھے کہ علی کو بھیج دیں, علی کو بھیج دیں, علی کو بھیج دیں. آپ نے ہماری بات نہیں مانی. 40 دن ہو گئے, ابھی تک فتح خیبر کسی سے فتح نہ ہوا. اگر علی کو پہلے ہی دن بھیج دیتے تو یہ پہلے دن ہی فتح ہو جاتا. کب فتح تو ہو جاتا, مگر ان کے چہروں سے کیسے نقابیں اترتی. کوئی مشکل اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں نظام کو پلٹ کے امام زمانہ بلا سکتے ہیں. لیکن یہ جو کل جن کی تلواریں باہر تھی نا, کہ پیغمبر ہمیں موقع ہی نہیں دیتے, علی کو پہلے بھیج دیتے, ہمیں موقع دیتے تو ہم دیکھتے کہ مرحب کیا ہے, پھر ہم پچھاڑتے. پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں, خیبر کو آنے دو, 40 دن ویٹ کریں گے پہلے, تاکہ تمہاری تلواروں کی حقیقت پتہ چل جائے, تمہارے ناموں کا پتہ چل جائے. اگر انہی تلواروں کو لے کے میدان سے نہ بھاگو, مجھے محمد نہ کہنا.
ظہور میں مشکل ہے، جب چاہے تو پلٹ دے گا. انہوں نے کہا نہیں یہ جو دعائیں مانگ رہے العجل، پہلے ان حکومتوں سے گزارو انہیں، پہلے ان کی آزمائش ہوگی کہ آیا انہوں نے حیدریوں کو اپنا امام بنایا ہے یا کافریوں کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، جو کردار کے دھنی ہیں، مثل یزید حاکم بنائے ہیں یا مثل علی حاکم بنائے. انہوں نے کس کو اپنا مولا بنایا ہے؟ انہوں نے کس کو اپنا ولی بنایا ہے؟ ان کا رہبر کون ہے؟ ان کا صدر کون ہے؟ ان کا وزیر اعظم کون ہے؟ پہلے یہ تو آزمائش کرے. یہ جو ہر بات میں کہتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، وہ بھیجنے میں کیا ہے؟ ابھی ٹھہرو، برپا کرنے دو خیبر کو تاکہ فراریوں کو پتہ چل جائے. جو پاکستان کو نہ بچا سکے یزیدیوں سے، توجہ کی ہے، جو پاکستان میں صدر کو نہ لا سکے جو حیدری کردار رکھتا ہو. تو اللہم عجل لولیک الفرج نہیں، امام مہدی کو آنے میں کچھ نہیں ہے. یہاں ارادہ کریں گے وہ غیبت کے پردے کو پلٹ دے گا، آ سکتا ہے، لیکن پہلے آزمائش ہوگی. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم نے ہمیشہ آزمایا ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آزمائش کریں گے پہلے. امامت بڑا حساس مسئلہ ہے، اگر ہم نے اس میں توجہ نہ دی. نمبر 1 تزکیہ نفس، نمبر 2 یہ دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم یہ ہے خود ہی اپنے نفس کو پاکیزہ نہ کرے. قرآن نے آواز دی یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان تم سے بات کر رہے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، یہ پہلا قدم. واہلیکم، اپنی خواتین کو بچاؤ. اگر تمہاری خواتین بے حیا ہوئی، اگر بچے بے حیا ہوئے، بچے شرابی ہوئے، خواتین بے حجاب ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے تم مدبر نہیں ہو. اس لیے کہ جو اپنے گھر میں چند لوگوں کی تدبیر نہ کر سکے وہ ملکوں کو سنبھالیں گے. اللہ نے دی بھی نہیں امامت انہیں. جو اپنے گھر میں تدبیر نہ کر سکے، جو اپنی خاتون کو نہ بچا سکے، جو کیا آپ نے، جو اپنے بچوں کی پرورش صحیح نہ کر سکے، جو ان کی مدبر ہو، تم تدبیر کرو. یا ایھا الذین آمنو، کافروں سے بات بھی نہیں کی. یا ایھا الذین آمنو، یہ جو کہہ رہے تھے کن سے بات کی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جی نعرہ لگاؤ جنت میں. یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایس ایمان والو، صاحبان ایمان تم سے بات کر رہے ہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ خطرہ کافروں کو نہیں ہے. توجہ کریں، یعنی مصیبت جہنم کی کافروں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہے جہنمی. ان کو کیا خطرہ؟ وہ تو ہے جہنمی. جو علی کو نہ مانے اسے کیا خطرہ؟ وہ تو ہے جہنمی. اس لیے کہ ہم نے جنت کو پیدا علی والوں کے لیے کیا ہے. یہ خطرہ اسی کو تو ہوگا، یعنی چھننے کا خطرہ کسے ہوتا ہے؟ جس کے پاس ہو، جس کے پاس ہاتھ خالی ہے، جن کے لیڈروں کے لیے بھی یہ کہنا پڑے رضی اللہ، رضی اللہ. توجہ کی، ان کے لیے، ان کے پاس تو جنت ہے ہی نہیں. یہ ہمارے لیے ہے کہ جن کے پاس ہے، اور بہلول نے ثابت کر دیا ہے، جبھی تو بانٹ رہے ہیں. اگر ہوتی نہ تو بانٹتے کیسے؟ آپ کو اللہ نے کتنا دیا ہے تو بانٹتے ہیں نا نام حسین پہ. وَإِلَّا کوئی نام نبی پہ بسکٹ بھی نہیں بانٹ سکتا. آپ سارا سال دیگے چلاتے رہتے ہیں، یہ پورے سال ایک سال میں بسکٹ بھی نہیں بانٹ پاتے. ہو تو بانٹے، آپ کو علی نے دیا ہے. یہ اس در سے وابستہ ہو گیا آپ کو، انہیں اللہ نے دیا اور آپ کو انہوں نے دیا. اور اگر نہیں دیا تو یہ بہلول کیسے بانٹنے لگے؟ سرداری کی اجازت کے بغیر یہ کام ہو سکتا ہے؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ والعلی قسیم النار والجنہ، علی قسیم النار والجنہ ہے،
پھر شروع ہوتا ہے حکومت کا، محلوں کی تدبیر، شہروں کی تدبیر، صوبوں کی تدبیر، ملکوں کی تدبیر، پھر حاکم بنتا ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر وہ آئے جس کا نفس پاکیزہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انتخاب نہیں کیا جو شرابی تھے، جو کبابی تھے، جو شبابی تھے، اللہ نے ان کا انتخاب نہیں کیا۔ ان لوگوں کو تاج امامت سے سرفراز کیا جو پیدا ہی پاکیزہ گھر میں ہوئے، پاکیزہ اسلاف میں۔ بس عزیزان محترم بات کو ختم کریں۔ اللہ نے تیسرا جو امامت کے پاس اختیار ہے وہ ولایت کا ہے، یعنی جدا ہے بالکل کائنات میں ہر چیز سے امام ہمارا، وہ اختیار ولایت ہے۔ ولایت پتہ ہے کیا ہے؟ الکون، ولایت تکوین الکون سے ہے۔ کون یعنی کیا؟ یعنی کائنات کی ہر چیز کے اوپر حکومت ان کی۔ یہ حکومت لوگ نہیں دے سکتے، نہ لوگ دے سکتے ہیں، نہ لوگ۔ الکون کے اوپر حکومت ہے، یعنی کیا؟ یعنی کائنات کا ہر ذرہ، کسی بھی ذرے کے اوپر، جو بھی ذرہ کائنات میں وجود آیا، اللہ کے جتنے بھی، اللہ ہے لطیف، اللہ کا جتنا لطف بھی عوام پہ آتا ہے وہ ان کے توسط سے آتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو وجود بھی آئے وہ ان کے توسط سے آئے گا، اور جس کو بھی رزق ملے ان کے توسط سے ملے گا۔ حتیٰ کہ یہ جو دل دھڑکتا ہے نا یہاں، یہ بھی بغیر ان کی اجازت سے نہیں دھڑک سکتا، اس کو اجازت لینی پڑتی ہے۔ یہ سائن جب تک نہ ہو امام مہدی کے، کائنات حرکت نہیں کر سکتی۔ یہ توجہ کریں، یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ زمانے کے محتاج ہوں، یہ امام زمان ہے، یہ زمانے کے بھی امام ہیں۔ زمانہ ان کے وجود سے باقی ہے، بے وجود ہی بقیت دنیا وَبِيُمْنِ ہی وَزِقَ الْوَرَى، انہی کے وجود سے کائنات کو وجود ملا، اور انہی کے توسط سے لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ اگر یہ ہٹ جائیں، اگر انہیں ہٹا لیں، لَسَاقَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، زمین اپنے مکینوں کے ساتھ نابود ہو جائے گی۔ امام کے وجود نے بچایا ہوا ہے، اسی کو عالم تکوین کہتے ہیں۔ کائنات کا کوئی ذرہ، اب میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے ملک، ملکیت میں ان کی ہر چیز، ایک ہوتا ہے ملک اور ایک ہوتا ہے ملکوت۔ ملک کیا چیز ہے اور ملکوت کیا ہے؟ ملک ملکیت کو کہتے ہیں، ملکوت بھی ملکیت کو ہی کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ملک ہوتا ہے اس میں ملکیت ظاہری ہے اور غیر حقیقی ہے، ذاتی نہیں ہوتی۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ یہ مال میں نے خریدا، میں مالک ہوں، یہ ملک ہے میری۔ آپ کا گھر، آپ کے گھر کا سامان، یہ سب کیا ہے؟ ملک ہے۔ عالم ملک کہتے ہیں اس کو، ظاہر حقیقی نہیں ہے آپ اس کے مالک۔ آج آپ مالک ہیں، کل کوئی اور ہوگا، آپ اس کے حقیقی مالک نہیں ہیں، کل کوئی اور مالک تھا۔ ملکوت اسے نہیں کہتے، ملک الگ ہے، ملکوت الگ ہے۔ ملکوت کیا چیز ہوتی ہے؟ ملکوت وہ ہے کہ جب چیزوں سے رابطہ ذاتی ملکیت کا ہو۔ ذاتی ملکیت کیا ہوتی ہے؟ ذاتی ملکیت وہ ہوتی ہے کیونکہ ملکیت میری ذات میں ہے، تو اب یہ جو مملوک ہے، یعنی یہ جو چیز ہے، یہ اپنے مالک کے ارادے کو دیکھتی ہے، اپنے مالک کی مشیت کو دیکھتی ہے۔ جیسے جیسے ارادہ حرکت کرتا ہے یہ بھی حرکت کرتی ہے، اسے ملکوت کہتے ہیں۔ اب میں پہلے دنیا میں مثال، بس بات ختم کر دی میں، امامت کو سمجھانے کے لیے، اگرچہ سمجھایا نہیں جا سکتا، امامت بہت اوپر لیول کی چیز ہے۔ میں نے اس کیا یہ رومال میرا ملک ہے، یہ کل آپ کا تھا، آج میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، لیکن یہ ملکیت حقیقی نہیں ہے، یہ جدا ہو جاتی ہے، اور ذات میں نہیں ہے یہ ملکیت میری۔ اور جہاں ملکیت ذات میں نہ ہو، یہ میرے ارادے کا محتاج نہیں ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ یہ گر جائے، میں نہ ارادہ کروں نہیں
गिरेगा। आप, ये मिंबर आपका है, पूरा ट्रस्ट मिलके भी हटाने की कोशिश करें, इरादे से नहीं हटेगा। अच्छा, सारे लोग मिलके कोशिश कर लें, सब अपने अपने घर नहीं कर सकते। आपके पीछे हरकत में नहीं है, आपके इरादे को नहीं देखती चीजें, इसलिए कि आप उसके मालिक हकीकी नहीं हैं, जो उसकी तवज्जो आपकी तरफ हो। आप क्या चाहते हैं? जभी तो असला घर भूल के आ जाते हैं। असला घर क्यों भूल के आ जाते हैं? इसीलिए कि असले ने आपके इरादे को चेक नहीं किया। आप चाहते थे लाना, भूल के आ गए, क्योंकि आप मालिक हकीकी जो नहीं है, इसलिए आपके इरादे को नहीं देखता। लेकिन ये हाथ, ये मेरी मलकूत में है, ये मेरे इरादे को देखता है। जैसे चाहूंगा, जब चाहूंगा, फेर दूंगा, खोल दूंगा, बंद कर दूंगा। आप रोक के दिखाएं। ये मेरी मिल्कियत में, मलकूत है, मेरी हुकूमत मलकी है, यानी वजूद में अता हुई है मुझे अल्लाह ने मालिक बनाया है इसका। आप मालिकियत नहीं छीन सकते, न ये बिकता है। ये वो मौलाई नहीं है जो बिक जाए। जो कि आपने, मैं इसका मौला हूं, ये मेरा मौलाई है, लेकिन क्योंकि मेरा राबता, जो कि आपने, मेरा राबता इससे मुल्की नहीं है, इससे मुल्की है। आप तवज्जो करें, लेकिन इससे मलकूती है। तो ये मेरी मशीयत को देखता है, मौला क्या चाहता है वही करता है। इसी वजह से तवज्जो करें, जिनका, क्योंकि इसे मेरी तो बस इतनी सी है, मेरी हुकूमत मेरे जिस्म पे मलकूती है, मुल्की नहीं है। मुल्की इस पे है, मलकूती इसके ऊपर हुकूमत है मेरी, मलकूत पे हुकूमत रखता हूं। बस क्योंकि मेरा दायरे विलायत इतना सही है, तो जो आलम कायनात का मौला होगा, उसकी हुकूमत जब मौला पे होगी, वो चाहेगा बस। ये नहीं हो सकता कि सूरज वापस ना पलटे, इसलिए कि ये मुल्की हुकूमत नहीं है, मलकूती हुकूमत है। जब चाहेंगे पलटा देंगे, जब चाहेंगे चांद के टुकड़े कर देंगे। यहाँ पत्थर हाथों पे आए, कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरा राबता मलकूती है। तवज्जो की आपने, मलकूती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ हुआ, वहां पे हुआ। आप तवज्जो करें। अब क्योंकि सिर्फ यहीं पे नहीं है ये हुकूमत उस आलम पे भी है। यही वजह थी, जैसे ही ज़हरा ने कहा तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास गए हुए हैं, आलम मलकूत में जिब्राइल ने महसूस कर लिया, मौला की मशीयत यही है कि जन्नत से कपड़े आए। आगे कहता भी यही है, अना खय्यातुल हसनैन। आया ये मलकूती आवाज मैं सुनता हूँ अली की। मैंने उनको अपना मौला नहीं बनाया, मुझे नहीं पता अली क्या चाहते हैं। मैं तो इस हाथ से भी गया गुजरा। हम तो कह रहे थे हम मलक से अफजल हैं। नहीं, आलम मलकूत पे हुकूमत है, हमारी तो किसी चीज़ की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ फरिश्ते इंतज़ार में रहते हों, ये लब खोलें। आप यकीन करिए, हज़रत जिब्राइल और मिकाईल तरसते रहे, परवरदिगार एक मौका अता कर। दोनों खुदा से यही चाह रहे थे, मुझे भेज दे अली के पास, मुझे भेज दे अली के पास, मुझे भेज। हर आके इफ्तिखार करता था। चक्कियाँ कौन चलाता था? झूला कौन झुलाता था? आज भी बाबे जिब्राइल है। पूछे जाके मुसलमानों से,
ये कौन से दरवाजे पे चौखट पे आते थे और सलामी देते थे, अस्सलामु अलैका या अहल बैतिन नबुव्वा। ये मलाइका, ये सैयदुल मलाइका होंगे ये आपके लिए। ये ज़हरा के जब दरवाजे पे आते हैं तो चक्की चलाते हैं, क्यों? इसलिए कि इनके ऊपर जो हुकूमत है वो मलकूत की है। अल्लाह ने हमें वो बादशाह अता किया। अगर हमने उनकी सीरत से इस्तेफादा नहीं किया, उन खजानों से इस्तेफादा नहीं किया, अब बहलूल की तरह न लूट ली कायनात, तो हम नुकसान में। हमारे सारे लोग बहलूल को तवज्जो किया आपने। आप दुनिया की फिक्र न करें। मौला ने फरमाया कि जब भी हमारी वजह से लोग तुम्हें बुरा भला कहें, इफ्तिखार करो इसके ऊपर कि अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह ने मुंतखब किया है। इस इंतखाब के ऊपर इफ्तिखार किया करो। जब हमारी खातिर चोट खाओ, जब हमारी खातिर माशरे के अंदर जलील हो, तुम इसे कभी ये ना समझना, समझ लो तुम अल्लाह के मुंतखब बनते हो। अल्लाह ने तुम्हें हमारे साथ किया है, तुम हमारे साथ। शियतों ने माना, हम भूलते नहीं हैं अपने शियों को। आपने देख लिया, वो उन्होंने कभी नहीं भुलाया। कहा शियतों ने मिन्ना व माना फिल जन्ना, ये आधे में नहीं छोड़ेंगे। शियत हमसे हैं शिया, और ये जन्नत में भी हमारे साथ होंगे, लेकिन शिया हों। फिर आपने देख लिया इसी दुनिया के अंदर उन्होंने बहलूल के हाथों जन्नतें बंटवा के दिखलवा दिया कि देखो शिया ऐसे होते हैं जिन्हें हम दे देते हैं विलायत, मौलाई है, ये वली तो नहीं है, ये तो मौलाई है। और आपने भी किस्से सुने, जाते रहते हैं शाहबाज कलंदर के पास, शहरों को इशारों से पलटते हैं। ये विलायत वहाँ से मिलती है जिनके पास आलम मलकूत है। अल्लाह ताला ने ये सारी अज़मतें इस कायनात के ऊपर हुकूमत, दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म होगी। पहला विलायत पे बात करते हैं मज़ीद। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हम सबको अल्लाह ने अता की। हम अहले बैत से कस्ब फैज़ जब कर सकेंगे जब उनकी सीरत से वाबस्ता हो। अगर हम इस दरवाज़े पे ना आए बाब सीरत के ऊपर, हमने अहले बैत के किरदार को ना अपनाया, हम सारी ज़िंदगी भी एक हुसैनी पैदा ना कर सकेंगे। तवज्जो की आपने, हुसैन नाम रख लेना बहुत आसान है, किरदार हुसैन पैदा करना बड़ा मुश्किल है। वक्त के यजीदों को जो ललकारे उसे हुसैन इब्न अली ही के नक्शे कदम पे चलने वाला कहते हैं, उसी को खादिम हुसैन कहते हैं, उसी को कहते हैं, उसी को इमाम ने फरमाया मिसली ला युबायु मिसला। और आपने देख लिया हाथ बंधे हुए थे तो क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जितने हाथ बांध दें, वो यजीद वक्त को ललकार के कह रहा था, ये ना समझना कि मेरे हाथ बांध दिए हैं, मेरी खुफियों की चादरें छीन ली तो क्या हुआ। सैयद सज्जाद मसाइब से शिकस्त न हुए। आप यकीन कीजिए, इमाम ने फरमाया कि अगर शेर पिंजरे के अंदर भी हो और सलासल में भी पाबंद हो तो शेर शेर ही होता है, और गीदड़ जितना भी आज़ाद हो गीदड़ गीदड़ ही होता है। तो ये समझता है कि तूने मुझे पाबंद सलासल कर दिया, हरगिज़ ऐसा नहीं, तूने धोखा खाया, तू मुझे शिकस्त नहीं कर सकता। अजीज़ान मोहतरम, राहें निकालते रहे सैयद सज्जाद, गिरिया किया, एहतजाज शदीद किया, पीछे नहीं हटे एक लहजे के लिए भी। आप यकीन कीजिए, जितने भी इनकलाब पूछे जाके हज़रत ज़ैद शहीद से ये सपोर्ट किसकी थी, पूछे जाके यहया बिन ज़ैद इब्न अली से ये सपोर्ट किसकी थी। इनकलाबात बनी उमैया बनी अब्बास एक लहजे के लिए भी चैन से नहीं बैठ सके। ये काविश सैयद सज्जाद की थी, ये क़याम सैयद सज्जाद का था कि तलवार ना लेके भी हाथ में बनी उमैया की नींदें हराम कर दी, सो नहीं सके यजीद की सारी नस्लें भी। सैयद सज्जाद 34 साल जिंदा रहे, बाबा को नहीं बुलाया एक लहजे के लिए भी। अजीज़ान मोहतरम, इसलिए कि ये मिसले हुसैन है, ये मिसले हुसैन हो के यजीद वक्त को ललकारते रहेंगे। 34 साल बीत गए, एक दिन की बात नहीं थी। आने वाला शख्स कहता है, मिनहाल कहता है, मैं काफ़ी अरसे के बाद मौला की खिदमत में गया, मैंने देखा पेंडलियों का गोश्त ख़त्म हो गया, आंखों से खून बह रहा। आप यकीन कीजिए, ये शिद्दत अलम है, आंखों से खून बह रहा था। मैंने पूछा यब्न रसूलल्लाह, इतना गिरिया, अब तो काफ़ी अरसा बीत गया करबला को।
اب تو بابا کے زخم ہلکے پڑ جانے چاہیے۔ امام نے فرمایا اے منال تم نے انصاف نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اتنا گریہ کیا عزیزان، اتنا گریہ کیا، آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھیں پتھرا گئی۔ اے منہال، میرے سامنے قمر بنی ہاشم کے 18 جوانوں کو ذبح کیا گیا، بے دردی سے ذبح کیا گیا، میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اے منہال، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ گریہ نہ کرو، اور گریہ کیوں کر رہا ہوں؟ اتنے میں منہال نے کہا یبن رسول اللہ، ارے شہادتیں تو آپ کی میراث تھی۔ مولا نے ایک مرتبہ پھر پلٹ کے کہا منہال تم نے انصاف نہ کیا، یہ تو بتاؤ شہادتیں تو ہماری میراث تھی، مگر کا پھوپھیوں کا بازاروں میں آنا۔ جزاکم اللہ، خدا رحمتیں نازل کرے ان آنسوؤں پر، ان آوازوں پر۔ امام صادق نے ان پہ بڑا سلام کیا، ان آنسوؤں پر، ان آوازوں کے اوپر۔ عزیزان محترم، جو غم شبیر کے لیے بلند ہوں، جو غم شبیر پہ امام صادق فرماتے ہیں جو آنکھ حسین پہ گریہ کرتی ہے قیامت میں گریہ نہیں کرے گی، بے فکر رہو، حسین پہ گریہ کرو۔ عزیزان محترم، سید سجاد 40 سال روتے رہے، ایک مرتبہ آگے کہتے ہیں لوگوں پہچانو مجھے، میں سید سجاد ہوں، تمہیں پتہ نہیں؟ کسی نے پوچھا یبنا رسول اللہ، پیغمبر کا بیٹا مدینے میں آ گیا تھا، پوچھنے والے پوچھتے رہے یبنا رسول اللہ سر کے بال سفید ہو گئے؟ ابھی تو آپ کی عمر زیادہ نہیں تھی، یہ سر کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ مولا اتنا تو بتا دیجئے، یہ بڑھاپا کیسے آ گیا؟ آخر وہ کیا مصائب تھے جس نے 22 سال میں آپ کو بوڑھا کر دیا؟ کہا بھائی تجھے کیا بتاؤں، ارے اتنا سن، مولا بس اتنا بتا دیجئے، ارے سب سے زیادہ آپ پہ ظلم کہاں ہوئے؟ آپ نے کہا الشام، جزاکم اللہ، الشام، ارے مجھ پہ سب سے زیادہ ظلم شام پہ ہوئے۔ مولا شام پہ کیا ظلم ہوئے؟ کہا مجھے اس طرح گھسیٹتے تھے جیسے غلاموں کو گھسیٹتا جاتا ہے، مجھے اس طرح مارتے تھے جیسے غلاموں کو مارا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم؟ ارے شام میں ہماری ساری خواتین کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، میں وہ وقت بھول نہیں سکتا، میں وہ بھول نہیں سکتا۔ میری پھوپھیوں کو لے کے آئے، میری بہنوں کو لے کے آئے، اور چاروں طرف سے یزیدیوں نے میری پھوپھیوں کو گھیر لیا، اور کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، میری پھوپھیاں پریشان تھی، میری بہنیں پریشان تھی۔ ارے یزیدی میری پھوپھیوں کے قریب ہوتے تھے، ارے یہ وہ قیامت تھی جس نے میرے بالوں کو سفید کر دیا، اور تمہیں نہیں معلوم؟ ارے یزیدیوں نے ظلم یہ کیا، جب قریب آتے تھے تلواریں مارتے تھے، نیزے مارتے تھے میری پھوپھیوں کو۔ اور سنو، یہ غضب نہ تھا فقط، بلکہ حسین کا سر لا کے زینب کے سامنے رکھ دیا، ارے ام کلثوم کے سامنے عباس کا سر لے آئے، اور سنو ام فروا کے سامنے قاسم کا سر لے آئے، اسی طرح سر لائے اور سروں سے کھیلتے رہے۔ ارے میری پھوپھیاں دیکھتی رہی، حسین کا سر کبھی زمین پہ گرتا تھا، کبھی گھوڑے کی ٹانگوں پہ جاتا تھا، میں ماتم کرتا تھا، زینب حسین صدائے بلند کرتی تھی، کوئی مدد نہ کرتا تھا۔ اور راوی کہتا ہے میں مولا سے پوچھتا رہا، مولا فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم؟ اجوکل اللہ، خدا آپ کو غم نہ دے کوئی، آج 40 ہے عزیزان محترم، آج 40 ہے۔ مولا نے فرمایا تمہیں کیا بتاؤں مجھ پہ کیا ظلم ہوئے؟ یہ یزیدی لوگ ہمیں یہودیوں کے محلے میں لے گئے، میری پھوپھی میرے ساتھ تھی، میری بہنیں میرے ساتھ تھی،
यहूदियों के मोहल्ले में ले गए, ईसाइयों के मोहल्ले में ले गए और ले जाने के बाद सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहा कि लोगों ये उनकी नस्लें हैं जिन्होंने दरे खैबर में तुम्हारे आबा व अजदाद को मारा था। अरे मुबाहला में इन्हीं के आबा व अजदाद थे जिन्होंने तुम्हें हराया था। अरे मारो, जितना हो सके मारो। बस ये सुनना था। एक मर्तबा यहूदियों ने अरे लकड़ियाँ उठाई, डंडे उठाए, मट्टी उठाई, गर्म पानी उठाया, हमें इतना मारा, हमें इतना मारा। यहूदी थक गए, जिस्म नीले हो गए। मेरी फूफियाँ बर्दाश्त न कर सकी। आज़ीज़ान मोहतरम, और एक मर्तबा मौला कहते हैं सुनोगे मेरे सर के बाल सफेद क्यों हो गए? अरे मौला मुझे इतना बताए, मुझे इतना बताए। ये आप अपने हाथों को देखते हैं, रोते क्यों हैं? हाथों को देखते फिर रोते, आसक्त कहते फिर रोते। मौला इन हाथों में क्या है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? ये वो हाथ थे जिसने जिंदान में अरे कब्जे सकीना को दफना दिया। मैं हमेशा अपने हाथों को देखकर अपनी बहन को याद करता रहता हूँ। बस अजीज़ान मोहतरम, मैंने ख़त्म किया। बस दो जुमले। अजीज़ान मोहतरम, मौला कहते हैं शाम में हमें ऐसे जिंदान में रखा, रात को ओस पड़ती थी, दिन में तपिश होती थी। मेरी बहन बर्दाश्त नहीं करती, आवाज़ देती थी भैया अलाताश, भैया अलाताश। वो आवाज़ें आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, मुझे सुकून लेने नहीं देती। बस आखिरी वक्त आया। एक मर्तबा जज़ाकुमुल्लाह, यजीद ने हुक्म जारी किया आज़ाद कर दिया जाए अहले बैत को। क़यामत का मंजर था। एक मर्तबा कहा सैयद सज्जाद को बुलाया, बुलाने के बाद कहा हम आपको आज़ाद कर रहे हैं। कहा अच्छा मैं फूफी से पूछ के आऊँ। फूफी के पास गए, फूफी अम्मा एक बात तो बताएं। यजीद ने कहा है मैं आज़ाद हो रहा हूँ, हम आपको आज़ाद करते हैं। फूफी अम्मा क्या आज़ादी कबूल है? कहा आज़ादी एक शर्त पे कबूल है, हमारे सरों को वापस किया जाए, मुझे वो चादर दी जाए जो मेरी माँ फातिमा ज़हरा की थी, जो मेरे सर से छीन ली गई। तबरुकात को वापस किया गया। एक मर्तबा अज़ीज़ान मोहतरम, अरे काफ़िला तैयार हुआ, इजाज़त मिल गई, सराहना शुरू हो गए। बस दो जुमले अर्ज़ करूँगा, मसाइल पढ़ चुका। अज़ीज़ान मोहतरम सब इकट्ठे हुए, सैदानियाँ सवार हो गई। अब जो एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने एक मर्तबा निगाह डाली, अरे फूफी अम्मा कह रही थी ए बेटा सैयद सज्जाद सब तो आगे हैं, उम्मे रवा अरे काफ़िले में नहीं है। उम्मे रवा कहाँ चली गई? कहा फूफी अम्मा अरे परेशान ना हो, मेरे साथ आइए। अरे सैयद सज्जाद जिंदान में फूफी को लेके सकीना की कब्र में आ गए। अब जो देखा उम्मे रवा कब्र से लिपटी हुई है। ए सकीना वतन चलो, ए बेटा अरे तुम ही तो कहती थी हम वतन कर जाएंगे। ए बेटा रिहाई मिल गई, वतन चलो। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा मेरा बाप को तसल्ली दी इमाम सैयद सज्जाद ने, और एक मर्तबा मदीने की तरफ चलना शुरू किया। अब जो चलना शुरू किया, सैयद सज्जाद को करीब बुलाया। जनाब ज़ैनब ने कहा अरबईन हम वहाँ करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम हम मदीने न जाएंगे, पहले करबला जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम मदीने जाने से पहले
ظلموا بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو قبول فرما. بار الہ صاحبان عزا خصوصاً اراکین امامیہ جن لوگوں نے اس سے مجالس کا اور مجالس کا اہتمام کیا، بار الہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بار الہ ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے رزق مادی و معنی میں اضافہ فرما، ثبات قدمی عطا فرما. بار الہ جتنے بھی زائرین اہل بیت ہیں خداوند متعال سے دعا کریں اہل بیت کے صدقے سے ان سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو اس دنیا کے اندر زیارت حسین، اس دنیا میں شفاعت حسین سے رحمت فرما. ہم سب کو اہل بیت کے مکتب سے بہتر انداز میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جو بھی منبروں کے اوپر عزاداریوں کے اندر خصوص طور پہ شرکت کر رہے ہیں آپ تمام حضرات، اسی طرح سے نوحہ خان، منتبہ خان جو بھی عبادت کر رہے ہیں جس شکل کے اندر، بار الہ ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ جو لوگ بھی علیل اور مریض ہیں، جن کے بچے، جن کے بوڑھے، جن کے جوان علیل ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. 40 کا دن ہے بار الہ جن ماؤں کی گودیں خالی ہیں، تجھے واسطہ سے تیری اصغر کا، بار الہ ان سب کو اولاد صالح عطا فرما. بار الہ تمام علماء حقہ مجتہدین عظام خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما. رہبر عظیم الشان کو طول عطا فرما. بار الہ تمام مستقبرین جہان خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما. تمام مستضعفین جہاں خصوصاً فلسطین کے جتنے بھی مجاہدین ہیں جہاں کہیں بھی پارا چکا اور دنیا میں جس جگہ بھی مجاہدین ہیں، بار الہ ان سب کو ثبات قدمی عطا فرما، ان سب کی حمایت فرما. ہم سب کو امام احسن کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما، ان کے انصار و آباد میں شمار فرما. بار الہ امام احسن کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما تنسى
मातम का और अश्कों का जेवर भी साथ है, तन्हा नहीं हुआ बिदे मुज़तर भी साथ है, खून से भरी बतूल की चादर भी साथ है, आसिम का सहरा कुर्ते असगर भी साथ है। हाँ बाजू भी रसन के निशान साथ लाई है, अरे कभी जिंदगी में इस तरह पैदल ना चली थी, बाजार की दरबार की ज़हमत ना सही थी, आवाज किसी गैर ने जिसकी ना सुनी थी, वो शाम के बाजार में बेपर्दा खड़ी थी, वो शाम के बाजार में बेपर्दा खड़ी थी, गुरबात ने वो घड़ी हमें कैसी दिखाई है, रोज़े पे मुस्तफ़ा के ये ज़ैनब की थी बुआ, थर्रा गई ज़मीन लरज़ता था आसमां, बिखराए बाल जब किया ज़ैनब ने ये बयां, महरूम पंजतन से असद हो गया जहां, महरूम पंजतन से असद हो गया जहां, रे फर्शे अज़ा ज़मीनों फलक ने बिछाई है, खत्म हो